السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ اسلام کی وہ کون سی ہستی ہے جسے عاشق رسول کا لقب صحابی رسول سے پہلے دیا جاتا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے عشق کی کہانی آج بھی دلوں کو گرماتی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی ملاقات کی دل چھو لینے والی داستان پر مبنی ہے، جس نے محبت کی ایک ایسی شمع روشن کی جو رہتی دنیا تک منور رہے گی۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال فرماتے ہیں، میں مکے کے لوگوں کو بہت کم جانتا تھا۔ میری زندگی غلامی کی مشقتوں سے بھری پڑی تھی۔ عرب میں غلاموں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ مجھ سے میری طاقت سے بڑھ کر کام لیا جاتا اور مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں باہر نکل کر لوگوں سے ملوں۔ اسی وجہ سے مجھے حضور پاک، اسلام یا کسی ایسی چیز کا بالکل علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ سردیوں میں مجھے شدید بخار ہو گیا۔ کمزوری نے مجھے نڈھال کر دیا تو میں لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ میرے مالک کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں جوں پیسنے کی بجائے لیٹا ہوا ہوں تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے میرا لحاف اتارا، سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے ٹھنڈے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جوں پیسوں۔ سخت ٹھنڈ، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جوں پیستا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت پروقار اور نورانی چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا، جوان، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے غصے اور بے بسی میں کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیا میں جس وجہ سے بھی روں؟ یہاں پوچھنے والے تو بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی تلخ جملے کہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر چل پڑے۔ میں نے نا امیدی سے کہا، بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے تو سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی جاتی رہی۔ لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، تو یہ جوں کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس شخص نے پیار سے مسکرا کر کہا، تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ سبحان اللہ! بلال سو گئے اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات اجنبی بیمار غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ یہ سلسلہ 3 دن مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ بلال پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ یہی وہ تعارف تھا، یہی وہ بے مثال اثار اور محبت تھی جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ اس عشق کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ نے اذان دینا بند کر دی۔ کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بند جاتی اور زاروں کی طار رونے لگتے۔ اثار اور اخوت کا یہ جذبہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح
ایک بے لوث عمل اور ایک چھوٹی سی نیکی ایک پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جذبے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔